السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عوامی اردو ہائی اسکول بینڈرا ویسٹ ممبئی 50 جماعت نہم مضمون اردو۔ بچوں، آج ہم آپ کی درسی کتاب کا چوتھا سبق پڑھنے جا رہے ہیں جس کا عنوان تہنید ہے اور جس کے مصنف سید سلیمان ندوی ہے اور اس سبق کی صنف مضمون ہے۔ تو آئیے ہم چلتے ہیں سبق کی طرف۔ سب سے پہلے ہم جانتے ہیں مضمون کیا ہے۔ تو ہم نے مضمون نویسی میں مضمون کے تعلق سے جانا ہے۔ مضمون ایک نثری صنف ہے۔ اس میں کسی موضوع پہ مربوط انداز پہ، موضوع یعنی عنوان، مربوط یعنی تعلق رکھتے ہوئے انداز میں اظہار خیال کیا جاتا ہے۔ مضمون میں موضوع کی کوئی قید نہیں ہوتی ہے۔ مضمون میں علمیت اور سنجیدگی پائی جاتی ہے۔ علمیت یعنی معلومات اور غور و فکر ہوتا ہے۔ ساتھ ہی ساتھ مضمون میں جب کوئی مضمون لکھتا ہے تو اس میں بیانات کے خیالات کا تسلسل ہونا بہت ضروری ہے۔ مضمون نگاری کا فن مستقل ترقی کر رہا ہے۔ اردو میں مضمون نگاری کے فن کا آغاز 19ویں صدی کے وسط سے ہوا۔ 19ویں صدی سے مراد سن 1800 سے 1999 کا زمانہ، وسط یعنی درمیان سے، اور سر سید اور ان کے معاصرین یعنی ایک ہی زمانے کے لوگوں نے قوم کی اصلاح کے لیے، اصلاح سے مراد معاشرے میں پھیلی ہوئی برائیوں کو دور کرنے کے لیے مضمون کو ایک وسیلے کے طور پہ استعمال کیا، وسیلے کے طور پہ مضمون لکھنے لگے، اور ساتھ ہی ساتھ اس عہد کے لوگوں کے ذہنوں کو بیدار کرنے کے لیے یعنی جگانے کے لیے انہوں نے مضامین لکھے۔ پہلی بات سے ہم جانتے ہیں کہ تہنید کیا ہے۔ تو زبان بہت سے الفاظ کا مجموعہ ہوتی ہے، مگر کوئی زبان اپنے آپ میں خالص نہیں ہوتی۔ خالص سے مراد جس میں کوئی ملاوٹ نہیں ہو، یعنی ہر زبان پر کسی دوسری زبان کا یا زبانوں کا اثر ہوتا ہے۔ اکثر لفظوں کے بارے میں یہ کہا جا سکتا ہے کہ یہ خالص نہیں۔ اگر یہ اردو میں استعمال کیے جا رہے یعنی وہ لفظ جو اردو میں استعمال کیے جا رہے ہیں تو ان کی آوازیں اور ان کے معنی عربی، فارسی، سنسکرت زبانوں سے آئے ہیں، یعنی جو لفظ ہم اردو میں استعمال کر رہے کچھ ایسے الفاظ جو دراصل ان کی آوازیں اور ان کے معنی جو ہے عربی، فارسی اور سنسکرت سے اردو زبان میں شامل ہے۔ لفظوں میں آوازوں اور معنوں کی تبدیلیاں فطری اور لازمی، یعنی لفظوں میں جو ہے آواز کی اور معنی کی تبدیلی یہ قدرتی عمل ہے، اور بچوں یہ عمل جو ہے اچانک سے سامنے نہیں آتا، بلکہ ان لفظوں کی اور معنوں کی تبدیل ہونے میں یا وجود آنے میں زمانے لگ جاتے۔ ہماری زبان اردو ہے۔ اردو نے بھی دوسری بہت سی ملکی اور غیر ملکی زبانوں سے الفاظ لیے ہیں۔ ان لفظوں کو اپناتے ہوئے اردو میں صوتی یعنی آواز کے متعلق اور معنوی تبدیلیاں بھی واقع ہوئی ہیں۔ اسی تعلق سے اس سبق میں ہمیں یہ بتایا گیا ہے کہ کس طرح لفظوں کو اپناتے ہوئے ان کی آواز اور ان کے معنی میں تبدیلی ہوتی ہے، اور وہ بھی دلچسپ انداز میں اس سبق میں بتایا گیا ہے۔ ساتھ ہی ساتھ بڑے اہم اصول زبان کے اور ان کی آواز اور معنی کی تبدیل کے تعلق سے بھی اس سبق میں سمجھایا گیا ہے۔ آئیے جان پہچان کی مدد سے ہم جانتے ہیں مصنف سید سلیمان ندوی کے بارے میں۔ آپ ان کی شکل دیکھ سکتے ہیں۔ سید سلیمان ندوی 22 نومبر سن 1884 کو دیسنا بہار میں پیدا ہوئے۔ ان کے اجداد یعنی بزرگ با کمال یعنی ہنرمند صلاحیت والے گزرے ہیں۔ ابتدائی تعلیم انہوں نے سماجی روایت کے مطابق، اس دور میں سماج میں یہ رواج تھا کہ ابتدائی جو تعلیم ہے وہ گھر میں ہی حاصل کی جائے۔ اس کے بعد انہیں مختلف مدرسوں میں داخل کیا گیا، اور اسی زمانے میں لکھنؤ میں دارالعلوم ندوۃ العلماء کا قیام ہوا۔ وہاں پر سید سلیمان کو سن 1901 میں داخل کیا گیا، جہاں پر سید سلیمان ندوی نے بہت سارے علوم حاصل کیے، دسترت حاصل کیے، مطلب وہاں تک پہنچے، بہت سارے علوم تک رسائی حاصل کی۔ تعلیم حاصل کرنے کے بعد وہ صحافت سے بھی وابستہ رہے۔ صحافت یعنی صحافی، اخبار میں خبریں لکھنے والا، اور مولانا ابوالکلام آزاد کے اخبار
الحلال میں ادارت کی. ادارت یعنی اخبار کا مدیر، یا جسے کہہ سکتے ہیں کہ پورے کے پورے اخبار کی ذمہ داری ان کے سر پر آ گئی الحلال کی. پھر کسی وجہ سے وہ ملازمت چھوڑ کر مہاراشٹر کے ضلع پونا میں چلے آئے، جہاں وہ واڈیا کالج میں بطور فارسی کے استاد مقرر ہوئے. یہاں پر انہوں نے عبرانی یعنی یہودیوں کی زبان اور انگریزی زبان میں استعداد پیدا کی، یعنی صلاحیت پیدا کی. مولانا شبلی کے اصرار پر سید سلیمان ندوی نے اعظم گڑھ میں شبلی کے قائم کردہ ادارے دارالمصنفین کی ذمہ داری سنبھالی. اس کے بعد مولانا شبلی نعمانی کے کہنے پر شبلی کے ہی قائم کردہ دارالمصنفین کی جو ہے سید صاحب نے ذمہ داری سنبھالی. سید سلیمان ندوی ایک بلند پایہ مصنف تھے. انہوں نے مذہب و فلسفہ، تاریخ اور زبان و ادب میں اعلیٰ پائے کے تنقیدی اور تحقیقی مقالات لکھے. سیرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، ارض القرآن، خطبات مدارس، نقوش سلمانی وغیرہ ان کی کیا ہے بہت مشہور کتابیں ہیں بچوں. مولانا شبلی سیرت النبی کے نام سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت لکھ رہے تھے. مولانا شبلی نعمانی کی جو کتاب سیرت النبی وہ لکھ رہے تھے، لیکن شبلی نعمانی بیمار پڑ گئے اور انہوں نے یہ کام مکمل نہ کیا. تو انہوں نے شبلی نعمانی نے سید صاحب سے اصرار کیا کہ اسے مکمل کر دے. تب سید صاحب نے سیرت النبی کی 6 جلدیں مزید لکھ کر اسے مکمل کیا. سید سلیمان ندوی ایک بہت اچھے شاعر بھی تھے. سن 1953 میں کراچی میں ان کا انتقال ہو گیا. یہ ندوۃ العلماء ہے جہاں پر سید صاحب نے بہت سارے علم سیکھے. اس کے بعد یہ پونا میں واڈیا کالج ہے جہاں پر سید صاحب بطور فارسی کے استاد مقرر ہوئے، اور یہ مولانا شبلی نعمانی کا دارالمصنفین ہے جس کی ذمہ داری سید سلیمان ندوی نے سنبھالی تھی. آئیے اب ہم سبق کی طرف بڑھتے ہیں. تہنید کے اگر ہم ٹھیٹ یعنی سیدھے معنی کریں تو ہندیانہ کہہ سکتے ہیں. یہ اصطلاح سے کیا مراد ہے؟ مخصوص لفظ عربوں سے چلی، وہ جب کسی دوسری زبان کے لفظ کو اپنی زبان کے اصول پہ خرات کر یعنی چھلنا، کاٹنا، چھانٹنا عربی بنا ڈالتے تھے تو وہ اپنے اس عمل کو تعریب کہتے تھے. یہی قاعدہ فارسیوں نے اپنی زبان میں جاری کیا تو اس کی تفریز کر کے اسے فارسی بنا لیا. اب جب اہل ہند یہی کرے یعنی کسی دوسری زبان کے لفظ کو اپنی زبان کے اصول پر تراش خراش کر کے اپنی زبان میں ملا لے تو اس کو تہنید کہیں گے. اس سے ہم سمجھتے ہیں کہ یہاں کیا کہنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ عربوں نے جب کسی دوسری زبان کے لفظ کو عربی زبان کے اصول سے عربی میں شامل کیا تو اس عمل کو کیا کہا گیا؟ تعریب. پھر اسی طرح سے فارسیوں یعنی ایران والوں نے جب کسی دوسری زبان کے لفظ کو فارسی زبان کے اصولوں سے فارسی زبان میں شامل کیا تو اس عمل کو تفریز کہا گیا. اسی طرح ہندوستانیوں نے جب کسی دوسری زبان کے لفظ کو اردو یا ہندی زبان کے اصولوں سے اردو یا ہندی میں شامل کیا تو وہ عمل کیا کہلایا؟ تہنید. یہ اصول زبانوں کے بڑھنے اور پھلنے کے لیے بہت مفید ہے. یہ قریب دنیا کی سبھی زبانوں میں چلتا ہے اور اس کے معنی بغیر ممکن ہی نہیں کہ زبان ترقی کر سکتی. کون سا اصول؟ کہ کسی دوسری زبان کا لفظ اپنی زبان میں شامل کرنا. یہ بہت فائدہ مند ہوتا ہے کیونکہ اس سے ہی زبان پھلتی پھولتی ہے، اسے بڑھنے میں آگے موقع ملتا ہے، اور دنیا کی تمام زبانیں جو ہے ایسا ہی کرتی ہے. اور ایسا کرے بغیر یہ مان لینا کہ زبان ترقی کرے یہ ممکن ہی نہیں ہے. بات یہ ہے کہ زبان جامد چیز نہیں ہے. جامد سے مراد یعنی رکی ہوئی نہیں ہے، وہ ہمیشہ بڑھتی پھلتی اور عدلتی بدلتی رہتی ہے. جو زبان بڑھنا چاہے گی اس کو دنیا کی دوسری زبانوں سے سروکار
رکھنا پڑے گا اور قوموں کے میل جول کے ساتھ ان کی بولیوں اور لفظوں کی آمد و رفت بھی لگے رہے گی۔ اس کا اثر یہ ہوگا کہ اس میں دوسری زبانوں کے لفظ شامل ہوتے رہیں گے۔ ہم یہ جانتے ہیں بچوں کہ زبان رکی ہوئی چیز نہیں ہے، اس میں ہمیشہ تبدیلی ہوتی رہتی ہے، اس میں ہمیشہ عدل بدل ہوتی رہتی ہے، اور جو زبان یہ چاہتی ہے کہ وہ دنیا کی دوسری زبان سے تعلق رکھے تو اسے چاہیے کہ وہ قوم کے میل جول کے ساتھ، ان کی بولیوں کے ساتھ جو لفظ جو ہے عدل بدل کرے، یعنی دوسرے قوم کے لفظ، دوسرے قوم کی بولیوں کو اپنی زبان میں شامل کرے۔ اس سے کیا ہوگا کہ دوسری قوم کی اور دوسری بولیوں کے الفاظ جو ہے اس زبان میں شامل ہوتے رہیں گے اور زبان جو ہے پھلتی پھولتی رہے گی۔ ہر زبان کے لفظوں میں حروفوں کی خاص ترتیب اور اس ترتیب سے خاص شکل پیدا ہوتی ہے۔ ہر زبان کے لفظوں کی ترتیب ہوتی ہے، جیسے ہمارے ہاں اردو میں جو ہے حروف تہجی ہے، انگلش میں ہے A to Z الفابیٹ ہے۔ جس طرح انسان سب برابر ہے، پھر بھی فرنگی، جیشی، ہندی، چینی، ترکی سب کی شکلیں ایک سی نہیں ہوتی ہے، ہر ایک کا رنگ، روپ اور نقشہ ایک نہیں ہوتا۔ یہی مختلف بولیوں اور ان کے لفظوں کا حال ہے۔ اب جیسے ہم نے دیکھا کہ سب کی اپنی اپنی ترتیب ہوتی ہے لفظوں کی، جیسے کہنے کے لیے تو سب انسان ہے، لیکن ہم کہتے ہیں نا ارے یہ تو فرنگی ہے، فرنگی یعنی انگریزی، یہ تو جیشی ہے یعنی یہ تو افریقہ کا باشندہ ہے، یہ تو ہندی ہے، یہ تو چینی ہے۔ کیوں ہم یہ ایسا کس طریقے سے کہتے ہیں؟ ان کے رنگ و روپ سے، ان کے نقوش سے جو ہے ہم پہچانتے ہیں کہ یہ دیگر لوگ جو ہے دیگر ممالک کے ہیں، دیگر ممالک کے باشندے ہیں۔ تو کچھ اسی طریقہ حال جو ہے ہماری بولیوں اور لفظوں کا ہے، کیونکہ لفظوں کا عدل بدل، آمد و رفت، جیسے ہم نے پہلے پیراگراف میں دیکھا، آمد و رفت یعنی ایک لفظ کا دوسری زبان کے لفظ میں شامل ہونا۔ اس لیے ایک قوم کا آدمی جب دوسری قوم کی بولی کا لفظ لیتا ہے تو اس کی زبان کی فطرت مجبور کرتی ہے کہ ارادے اور احساس کے بغیر اس کی شکل بدل دے۔ یہی وجہ ہوتی ہے بچوں کہ جب کسی ایک قوم کا آدمی کسی دوسری قوم کے لفظ کو لیتا ہے مطلب بولتا ہے، تو یہ زبان کی قدرتی طور پہ کہہ لیجئے یا اس کی مجبوری کہہ لیجئے، وہ اس لفظ کو بدلنا نہیں چاہتا، اس کی شکل بدلنا نہیں چاہتا، لیکن نہ چاہتے ہوئے بھی جو ہے اس زبان کے لفظ کی شکل اور اس کا بولنے کا انداز جو ہے بدل جاتا ہے۔ ہندوستان کے باہر کا آدمی خواہ کچھ ہی کرے، وہ ہمارے ہندی حروفوں کو کبھی نہ بول سکے گا۔ آپ نے دیکھا ہوگا اکثر انگریزوں کو، وہ ہندی بولنے کی کوشش کرتے ہیں مگر وہ بول نہیں پاتے، اور وہ اس کو کچھ نہ کچھ بدل دے گا، یعنی اگر وہ بول بھی دے گا تو اس لفظوں کو کیا کرے گا؟ بول دے گا، اور نہ وہ ہمارے لہجے سے ہمارے لفظوں کو نکال لے گا۔ یعنی جس طرح سے ہم جس انداز سے ہم ہمارے اپنے الفاظ، ہندی کے الفاظ دہراتے ہیں، اس طریقے سے ایک دوسرا غیر ملک کا انسان اس لفظ کو اس طریقے سے نہیں دہرائے گا، وہ اس میں بھی کچھ ہیر پھیر کرے گا۔ یہی حال ہندیوں کا بھی ہے، عربی کے خاص حروف وہ ادا نہیں کر سکتے، جس طرح دوسرے ملک کا آدمی ہندی لفظ ادا نہیں کر سکتا، اسی طرح ہندیوں کا حال یہ ہے کہ وہ عربی کے حروف ادا نہیں کر سکتے، جیسے عین، حمزہ اور الف میں، اور سین سے، سواد اور سین میں، اور تے اور توئی میں فرق نہیں کر سکتے، یعنی وہ عین اور حمزہ اور الف میں فرق نہیں کرتے، سے، سواد، سین میں فرق نہیں کرتے، اور تے اور توئی میں وہ فرق نہیں کر سکتے۔ اس لیے دوسری زبان کا جو لفظ ہمارے یہاں آئے گا وہ جب تک اپنی بیگانگی چھوڑ کر، بیگانگی یعنی اجنبیت، بالکل گھریلو نہ بن جائے گا، وہ ہمارے دیش میں نہیں رہ سکتا۔ یعنی کوئی دوسری زبان کا لفظ اگر ہم لیتے ہیں تو وہ اپنی اجنبیت کو چھوڑ نہیں دیتا، وہ مکمل طور سے ہماری زبان میں رنگ نہیں جاتا، ہماری زبان کے اصولوں پہ پرکھا نہیں جاتا، تب تک وہ ہمارے ملک میں نہیں رہ سکتا۔ یہی وجہ ہے کہ عربی، فارسی، سنسکرت، انگریزی وغیرہ کے جو ہزاروں لفظ ہماری زبان میں آ گئے ہیں، وہ ہماری زبان کے قاعدوں پر چڑھ کر ہماری زبان کی شکل و صورت اختیار کرنے پہ مجبور ہے۔ یہی وجہ ہے بچوں کہ ہماری اردو زبان میں جو دیگر زبانوں سے الفاظ آئے، جیسے کہ فارسی، عربی، سنسکرت اور انگریزی کے جو لفظ اردو میں آئے ہیں، وہ اردو کے قاعدوں اور اصولوں پہ چڑھ کر ہماری زبان پر شامل ہو گئے ہیں اور ہماری زبان کی شکل اختیار کر لیے ہیں۔ عربی کا صحیح لفظ تمنی ہے۔
अब ये अरबी का सही लफ्ज़ तमन्नी है, मगर फ़ारस वालों ने इसको लिया तो तमन्ना कर दिया, यानी अरबी का जो सही लफ्ज़ था तमन्नी, फ़ारस वालों ने उसको अपना लिया तो उसको तमन्ना कर दिया तमन्नी का, और हमने भी इसको कबूल किया, यानी हम लोगों ने भी जो है तमन्नी को कबूल करके क्या अपना लिया, तमन्ना। अरबी तमाशी को ईरानियों ने तमाशा किया। अब एक दूसरा लफ्ज़ बच्चों देखो किस कदर खूबसूरती से बताया गया है कि किस तरह देखो लफ्ज़ जो है तलफ़ुज़ और उसके के साथ तब्दील हो रहे और दूसरी ज़बान में आसानी से शामिल भी हो रहे। अब अरबी जो है तमाशा ही है, मगर ईरानियों ने तमाशी को क्या बना लिया, तमाशा, और हमको भी यही तमाशा पसंद आया। लालटेन छोटी रोशनी के लिए जो इस्तेमाल किया जाता है, असल लैंट्रेन है, इसका सही तलफ़ुज़ लैंट्रेन है, मगर हमको लालटेन ही की रोशनी पसंद है। लफ्ज़ तबादला अरबी के लिहाज से गलत ही क्यों ना हो, हमने हमारी उर्दू ज़बान में तबादला है, जो कि अरबी के लिहाज से अगर हम देखें बच्चों तो वो लफ्ज़ गलत है, लेकिन हमारी ज़बान में वो लफ्ज़ क्या है, सही है। इसको छोड़कर मुबादला या तबादुल बुलवाने की कोशिश ज़बरदस्ती है, यानी हमने तबादला ही लिया। अगर हमें कोई कहे भाई तबादला मत कहो, मुबादला या तबादुल कहो, तो ये क्या होगा, ज़बरदस्ती होगी। हम देखते हैं इस चार्ट के ज़रिए कि अरबी का लफ्ज़ तमन्नी था, फ़ारसी वालों ने उसे अपना लिया, अपनी ज़बान में ले लिया तो वो तमन्ना बन गया। हिंदी वालों ने भी तमन्ना उसे बना लिया। उसके बाद अरबी का दूसरा लफ्ज़ है तमाशी, जिसको ईरानी ने तमाशा बनाया और हिंदी वालों ने भी तमाशा बनाकर अपनी ज़बान में शामिल कर लिया। इसी से किसी ज़बान की खुद मुख्ताराना हुकूमत का पता चलता है। खुद मुख्ताराना ने खुद पे इन्हिसार रहना। इन तमाम तब्दीलियों से हमें समझ में आता है कि ज़बान खुद पर इन्हिसार करती है। लफ्ज़ ख्वाह किसी कौम और मुल्क के हो, जब वो दूसरी कौम और मुल्क की ज़बान में चले जाते हैं तो इनकी मिसाल उन लोगों की सी है जो पैदा कई हुए होंगे, लेकिन जब किसी दूसरे मुल्क की रियाया बन जाते हैं तो इसी दूसरे मुल्क के कायदे और कानून इन पे चला करते हैं। इस वक्त ये नहीं देखा जाता कि इनकी पैदाइश कहाँ की है और ये पहले किसकी रियायत है। यहाँ पर क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं कि जब कोई लफ्ज़ किसी कौम या मुल्क का हो, लेकिन जब वो किसी दूसरी कौम या मुल्क में चला जाता है तो वो दूसरी कौम और मुल्क के कायदे और कानून उस पर चलते। मिसाल के तौर पे मान लो बच्चों, एक इंसान हिंदुस्तान में पैदा हुआ था, लेकिन अब वो अमेरिका में जाके रह चुका है। अब जाहिर सी बात है कि अमेरिका का ही उसूल जो है उस पर चलेगा, ना कि हिंदुस्तानियों का। तो ठीक लफ्ज़ों का भी यही हाल है कि वो अगर किसी कौम से दूसरी कौम के लफ्ज़ों में चले जाते हैं तो कायदा जो है उसी कौम का चलेगा, ना कि उसकी जाए पैदाइश का। किसी लफ्ज़ को हिंदुस्तानी बनाने के बाद हमको हक है कि हम इसके वो मानी समझे जो असल मानी से मिजाज के तौर पे, मिजाज यानी करीब, यकसा मानी के तौर पे इसके करीब होने या किसी लगाव की वजह से हमारी ज़बान में पैदा हुए होंगे। अब हमने किसी लफ्ज़ को हिंदुस्तानी बना लिया तो हमारा हक है कि हम उसके मानी समझे जो असल मानी से करीब करीब मिलते जुलते हो, वो हम मानी उसको ले लेंगे, अपना लेंगे। इसी फिक्रे में देखिए कि वजह अरबी लफ्ज़ है। अब वजह जो है अरबी का लफ्ज़ है, अरबी में इसके माने हैं मुँह के, इससे रुख के माने पैदा हुए, यानी अरबी लफ्ज़ है वजह। वजह उससे मानी हुआ मुँह, और मुँह से ताल्लुक़ रखता हुआ पैदा हुआ रुख, और इसी से सबब के मानी पैदा हो गए। यानी एक लफ्ज़ है वजह, उसके देखो बच्चों कितने मानी हो गए, मुँह हुआ, फिर रुख हुआ और फिर सबब हुआ। खुद सबब क्या है, तो अरबी में इसके मानी रस्सी और डोरी के हैं जिससे किसी को बांधा जाए। इससे अरबी में ज़रिया के मानी पैदा हो गए। लफ्ज़ नकद को देखे कि ये क्या है। अब नगद क्या है, तो नगद के अरबी माने परखने के, यानी जांचना परखना। इससे रिव्यू के मानी में, रिव्यू यानी नजर सानी, जायज़ा। आजकल नकद या तनकीद बोलते हैं, और आज हम जो है नकद या तनकीद बोलते हैं। चूँकि बच्चों परखा किसे जाता है, तो सिक्के पे। इससे फ़ारसी में नकद के मानी सिक्के के हो गए। तो जब नकद को फ़ारसी वालों ने ले लिया तो वो जो है फ़ारसी में नकद के मानी क्या हो गए, सिक्के हो गए, क्योंकि नकद का मतलब होता है परखना यहाँ पे अरबी के हिसाब से, और परख यानी परखना, और परखे किसके जाते हैं, सिक्कों को। तो जब
فارسی نے نقد کو لے لیا تو ان کے معنی میں کیا ہو گئے؟ پرکھے گئے، اور دام کی صورت میں سکے دیے جاتے، اور سکے کون سی صورت میں دیے جاتے؟ دام کی۔ اس لیے اردو میں نقد دام کے معنی اس دام کے ہوئے جو فوراً دیے جائے، اور وہی لفظ جب نقد ہمارے اردو میں آیا تو ہم نے نقد دام اس کا استعمال کیا اس لفظ کو بدل کر، جس کا مطلب ہوتا ہے نقد دام کا مطلب کہ وہ روپے یا وہ دام جو فوراً کوئی چیز خریدنے پہ دیے جائے۔ اور نقد اور ادھار دو مقابل کے اردو لفظ ہو گئے، اور اسی طرح سے ہماری زبان میں جو نقد عربی کا لفظ تھا وہ شامل ہو گیا، اور اس کے مقابل کا لفظ ادھار بن گیا، جسے ضد کہیں گے ہم، نقد اور ادھار اردو میں شامل ہو گئے۔ وجہ عربی لفظ ہے جس کا مطلب منہ ہوا، پھر رخ، پھر سبب۔ اب سبب عربی لفظ ہے جس کے مطلب ہے رسی، ڈوری، ذریعہ۔ اور نقد عربی لفظ ہے جس سے لفظ آیا ریویو، پھر نقد، تنقید۔ نقد فارسی والوں نے لیا تو وہ سکے بنے، سکے مطلب دام، نقد، دام۔ علاقہ ہندوستان میں زمینداری کے گاؤں کو کہتے ہیں۔ اب علاقہ، لفظ علاقہ ہندوستان میں زمینداری کے گاؤں کو کہتے ہیں۔ اب اسی علاقے کا عربی کے معنی کیا ہے؟ لگاؤ کے۔ اسی لگاؤ سے ہر چیز جس سے آپ کو لگاؤ ہے، لگاؤ یعنی آپ کی انسیت ہے، آپ کو اس چیز سے محبت ہے، آپ کا علاقہ ہے۔ غدر کے معنی عربی میں بے وفائی کرنے کے، لفظ غدر ہمارے یہاں جنگ و جدال جسے ہم کہہ سکتے ہیں، تو غدر کے معنی عربی میں بے وفائی کرنے کے ہے۔ اس سے بے وفائی کرنے کو کہنے لگے۔ اب بے وفائی سے مراد کیا؟ کہ جو فوج اپنے عہد کو توڑ کر اپنے افسر سے کرے، بے وفائی سے مراد ایسا فوج جو اپنے عہد کو توڑ کے، جو اس نے قسم لیا ہے وہ توڑ کر اپنے افسر سے کرے، تو اس فوجی بے وفائی کا نتیجہ بدامنی ہے، یعنی وہ فوج جو ہے بے وفائی ہے، اور بے وفائی کا نتیجہ کیا نکلا؟ بے امنی۔ ایک بادشاہ کی جگہ پر جب دوسرا بادشاہ تخت پہ بیٹھتا تھا تو اس کے لیے عربی لفظ جلوس غیر عربوں نے استعمال کیا، یعنی ایک بادشاہ دوسرے بادشاہ کے تخت پہ بیٹھ جاتا تھا، یعنی ایک بادشاہ کی جگہ پر جب دوسرا بادشاہ آتا تھا تو اس کے لیے عربی میں ایک لفظ استعمال ہوتا ہے جلوس، جسے غیر عربوں میں استعمال کیا، جس کے معنی بیٹھنے کے ہیں۔ اور سال جلوس تخت نشین کے سال کی اصطلاح بنی یعنی مخصوص لفظ بن گیا۔ سال جلوس یعنی تخت نشین کا سال۔ چونکہ جب نیا بادشاہ پہلی دفعہ تخت پہ بیٹھتا تھا تو تزو کو احتشام یعنی شان و شوکت بڑھائی اور لاؤ لشکر کے ساتھ نکلتا تھا، یعنی جب ایک بادشاہ تخت نشین ہو کے دوسرا بادشاہ بنتا تھا تو بڑی شان و شوکت سے اس کی آؤ بھگت ہوتی تھی۔ تو ہم ہندوستانی تزو کو احتشام کے ساتھ کسی مجموعے کے نکلنے کو جلوس کہنے لگے۔ تو اب ہم جلوس کسے کہنے لگے؟ کہ ایک دم شان و شوق کے ساتھ، مجموعے کے ساتھ، لوگوں کے ساتھ جو کوئی چیز نکلتی ہے تو ہم اسے جلوس کہتے ہیں۔ اس کو عربی سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اور جب بادشاہ اور حاکم دربار میں بیٹھے تو ہم نے جلوس سے اجلاس بنا لیا، اور پھر اگر بادشاہ اور اس کے حاکم دربار میں بیٹھے تو ہم نے جلوس سے لفظ کیا بنا لیا؟ اجلاس بنا لیا، جس کے معنی بٹھانے کے ہیں۔ اب نئے زمانے میں اجلاس کی بجائے ہم آج کل کیا کہتے ہیں؟ انجمنیں، اور جلوس کے بھی اجلاس ہونے لگے، جلوسوں کے بھی اجلاس ہونے لگے۔ جس جگہ بیٹھے عربی میں اس کو مجلس کہتے ہیں، یعنی آپ جس جگہ بیٹھے عربی میں اس کو کیا کہتے ہیں؟ مجلس۔ بعض علماء اور صوفیہ یعنی دیندار، منتقی، پرہیزگار لوگوں نے یہ طریقہ اختیار کیا تاکہ خاص دنوں میں بیٹھ کر لوگوں کو واعظ و نصیحت کیا کرتے اور درس دیتے تھے، یعنی مجلس جو عربی کا لفظ ہے، لیکن کچھ علماء نے اور صوفیانوں نے یہ طریقہ اختیار کیا کہ خاص دنوں میں بیٹھ کر لوگ کیا کرتے تھے؟ واعظ و نصیحت لوگوں کو کرتے تھے۔ اس سے اس قسم کی نشست اور پھر اس نشست کی تقریروں کو مجلس کہنے لگے۔ عموماً ہم دیکھتے ہیں کہ محرم میں مجلس ہوتی ہے، تو مجلس سے مراد ایسی محفل یا ایسی بیٹھنے کی جگہ جہاں پر علماء اور صوفیہ لوگ جو ہے واعظ اور نصیحت کرتے ہیں اور لوگوں کو سبق دیتے ہیں۔ ہندوستان میں ایسی نشستوں کو کہتے ہیں کہ جن میں لوگ مذہبی اور علمی تقریریں کریں یا مرثیے پڑھیں، اور اس سے ہم نے علم مجلس بنایا جس میں تہذیب و شائستگی کے ساتھ مجلسوں میں اٹھنے بیٹھنے اور سلیقہ اور دلچسپی کی باتیں کرنے کے ڈھنگ سکھائے گئے، یعنی ایسی مجلسیں جس میں جو ہے
اٹھنے بیٹھنے اور سلیقے اور دلچسپی کی باتیں کرنے کے ڈھنگ سکھائے جاتے ہیں۔ علاقہ عربی لفظ ہے جس کا مطلب ہے لگاؤ، ہندوستانی زمینداری، جلوس عربی بیٹھنے، ہندوستانی میں تو احتشام کے مجموعہ، جلوس اجلاس۔ الفاظ معنی ہم دیکھتے خردانہ، چھیلنا، کاٹ چھانٹ، جامد، رکا ہوا، جمع ہوا، مبادلہ، تبدیلی، تبادل، تبدیلی، صوتی، آواز کے متعلق، لسانی، نثری، صنف، اسباق کے تعلق، حصہ نظم، موضوع یعنی عنوان، مربوط انداز، ربط تعلق کے ساتھ، علمیت یعنی معلومیت، سنجیدگی، غور و فکر۔ 19ویں صدی سن 1800 سے سن 1899 کا زمانہ، معاصرین ایک ہی زمانے کے افراد، اصلاح، معاشرے کی برائیوں کو ختم کرنا، وسیلہ، ذریعہ، واسطہ، ذہنی بیداری، عوام میں شعور بیدار کرنا، اجداد، اسلاف، بزرگوں، باکمال، ہنرمند، باصلاحیت، دسترس یعنی رسائی، پہنچ، علم میں ماہر ہونا، صحافت، صحافی، خبریں و مضامین لکھنے کا پیشہ، وابستہ ہونا، شامل ہو جانا، جڑ جانا، ادارات، کسی اخبار کا مدیر ہونا، عبرانی، یہودیوں کی زبان، استعداد، صلاحیت، بلند پایہ، اعلیٰ مرتبے والے۔ اصطلاح، مخصوص لفظ، تفریح ہم نے دیکھا ہے، فارسی بنانا، سروکار، تعلق، فرنگی، انگریزی، جیشی، افریقی، بیگانگی، اجنبیت، قائد، اصول، ضوابط، لالٹین، قندیل، روشنی کے لیے استعمال، خود مختارانہ، خود پر انحصار کرنے والی، مجاز، مراد یکساں معنی، ریویو، نظر ثانی، جائزہ، لاؤ، لشکر یعنی فوج، صوفیہ، دیندار، متقی، پرہیزگار لوگ۔ نجوم و جوتشی جو ہے اس کے بعد والے پیراگراف میں ہم پڑھیں گے، ستاروں کی گردش کے ذریعے مستقبل کا قیاس لگانے والا۔ امید ہے بچوں آپ کو اب تک کے پڑھایا گیا سبق اچھی طریقے سے سمجھ میں آ گیا ہوگا۔